دوسری غزل کا آج ہم نے پہلا شعر پڑھنا ہے. کتاب میں ذرا کھول لیں گے. خاطر سے یا لحاظ سے. خاطر یا لحاظ دونوں کا مطلب تقریباً ایک سا ہی ہے، یعنی کہ لحاظ کرنا، خیال رکھنا. میں مان تو گیا جھوٹی قسم سے، آپ کا ایمان تو گیا. خاطر سے لحاظ سے ایمان جانا، عقیدہ درست نہ ہونا. اب اس میں مان اور ایمان ہم آواز ہیں، ہم وزن ہیں، انہیں ہم قافیہ کہیں گے. تو گیا ردیف ہے، اس غزل میں ردیف بھی ہے. اب وضاحت طلب شعر میں شاعر نے ایک ایسے محب کا تذکرہ کیا جس نے محبوب کا لحاظ رکھتے ہوئے محبوب کی جھوٹی قسم پر یقین کر لیا. لیکن محبوب کو جان لینا چاہیے کہ جھوٹی قسم کھانے سے عقیدہ درست نہیں رہتا. اب اردو شاعری میں عام طور پر ایک محب کو ایک مخلص، باوفا اور سچے انسان کے روپ میں، جبکہ محبوب کو ایک ہرجائی، بے وفا اور جھوٹے شخص کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. عاشق کو عشق میں یا محب کو عشق میں بہت سی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے. محبوب کے دیے ہوئے دکھوں کے علاوہ، تکالیف کے علاوہ، محب کو زمانے بھر کی دشمنی بھی مول لینی پڑتی ہے. راہ محبت میں یا راہ عشق میں محب کے اپنے، بیگانے اور دشمن کا روپ دھار لیتے ہیں. اس طرح سے محب کو زمانے بھر کی رسوائیوں اور بدنامیوں کو گلے لگانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ محب کی عزت وقار سب داؤ پر لگ جاتے ہیں. لیکن وہ ان تمام مشکلات کے باوجود محبوب کی محبت سے دستبردار نہیں ہوتا، اور مسلسل مصائب عشق جھیلنے کے باوجود محبوب کی محبت کا دم بھرتا ہے. اگرچہ محبوب اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، بے وفائی برتتا ہے، لیکن وہ یہ زخم اپنے دل پر خندہ پیشانی سے سہتا ہے اور اف تک نہیں کرتا. وہی بات ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی. زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی. آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. آہ نہ کر لبوں کو سی،
یہ عشق ہے دل لگی نہیں. تو ایسے موقع پر پھر لوگ محب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا محبوب تمہارے سچے جذبات کی قدر نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تم سے بے وفائی کرتا ہے، یعنی کہ دوسرے لوگوں رقیب کی محبت کا دم بھرتا ہے. اس پر محب کے دل میں مختلف شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور وہ لوگوں کی باتوں اور اپنے محبوب کے رویے کے پیش نظر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہم فقیروں سے کاج ادائی کیا، ہم فقیروں سے کاج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تجھ سے پیار کیا. ہم فقیروں سے کاج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تجھ سے پیار کیا. تو بعض اوقات معاملات عشق و محبت میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جب محب کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ محبوب تو رقیب کی محفل سے اٹھ کر آ رہا ہے، اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی ہے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ محبوب کا رقیب سے میل جول ہے، اور محب محبوب کے سامنے شرمندگی کے باعث ایسا ہی ہو رہا ہے یا اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی محب جو ہے محبوب کا دل رکھنے کے لیے محض اتنا ہی کہتا ہے کہ آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کہ محبوب نے ہمیشہ محب کو جھوٹی سچی قسمیں کھا کر اپنی وفاداری اور خلوص کا یقین دلانے کی کوشش کی ہے. اگرچہ محب کو اس بات کا یقین ہے کہ محبوب ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور محبوب کے غیروں سے بھی راہ و رسم ہے، لیکن پھر بھی وہ محبوب کی بات کا یقین کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی محبوب کو یہ جتلاتا ہے، بتاتا ہے، باور کراتا ہے کہ میں نے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری ہر بات تسلیم کر لی، لیکن تمہیں بھی اس بات کو جان لینا چاہیے کہ جھوٹی قسم کھانے سے تمہارا عقیدہ درست نہیں رہا. وہی بات ہے، وہ شوق کسی صورت وہ شوق کسی صورت اپنا بھی نہیں ہوتا، وہ شوق یعنی کہ محبوب کسی صورت اپنا بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ممکن سمجھیں اسے بیگانہ. وہ شوق کسی صورت اپنا بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ممکن
سمجھیں اسے بیگانہ. بیٹا ایک شعر ہم نے پڑھا جو کہ مطلع تھا، کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ تھا. مان اور ایمان بطور قافیہ کے استعمال ہوئے. تو اگر غزل کا پہلا شعر ہو، دونوں مصروں میں قافیہ ہو، تو ہم اس شعر کو مطلع کہتے ہیں. یعنی کہ مطلع کی بنیادی شرط قصیدہ اور غزل کا پہلا شعر ہونا اور دونوں مصروں میں قافیہ. اب یہ قصیدہ اور غزل کا، یعنی کہ یہ غزل کا پہلا شعر تھا، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ تھا، تو ہم نے اسے مطلع کہا. اور یہ مردف غزل ہے کیونکہ اس میں ردیف موجود ہے. جس غزل میں ردیف پائی جائے اس غزل کو ہم مردف غزل کہتے ہیں، اور جس غزل میں ردیف نہ پائی جائے اس غزل کو ہم غیر مردف کہتے ہیں.